نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 22۔ گزشتہ درس میں انسان کی تخلیق کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے غافل نہیں ہیں۔ انسان کی تمام ضروریات کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہے۔ صرف جسمانی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسمانی ضروریات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان کی بقا اور آسائش کے لیے ہر قسم کا سامان پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت ایسی باقی نہیں چھوڑی جو مہیا نہ کر دی گئی ہو، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے 7 آسمان بنائے اور پھر پانی برسایا جس سے انسان کی غذا اور اس کی آسائش کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ابتدا میں پانی کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا۔ عربی زبان میں ہر بلند چیز پر سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس میں آسمان، فضا اور بادل وغیرہ شامل ہیں۔ بارش بادلوں کے ذریعے برستی ہے اور یہ بھی فضا میں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں بھی سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سما سے مراد صرف بادل نہیں جو بارش کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ بارش کے نزول کا حکم اوپر سے آتا ہے تو تب بارش برستی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 22 میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی تمہاری روزی آسمان میں ہے، وہیں سے حکم آتا ہے تو روزی ملتی ہے۔ اسی طرح جب اوپر سے اللہ تبارک و تعالی کا حکم آتا ہے تو بارش بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا، اور یہ پانی کا نازل کرنا بھی بے قدر ایک خاص اندازے کے ساتھ ہے۔ ایسے پانی کو بے تحاشا نہیں چھوڑ دیا جاتا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی مصلحت کار فرما ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت کی مصلحت ہوتی ہے تو پھر ضرورت سے زیادہ بارش بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے سیلاب بھی آتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو بارش برسانے کے مقام، کہاں پر بارش برسانی ہے، کس وقت برسانی ہے بارش، اور اس کی مقدار کیا ہوگی، یہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ پر موقوف ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہیں۔
جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم انہیں ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ تو بارش کا خزانہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اپنی مشیت کے مطابق ایک اندازے سے نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے پانی اتارا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، یعنی اس پانی کو زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ کچھ پانی بارش کا وہ ہوتا ہے جو زمین کی سطح کے اوپر رہ جاتا ہے، کچھ پانی وہ ہوتا ہے جس کو زمین جذب کر لیتی ہے، اور کچھ پانی زمین کا وہ ہوتا ہے جو نچلی تہہ میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں چشموں کی صورت میں پھر بہہ نکلتا ہے۔ سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں چلا دیا، جس سے انسان اور حیوان سیراب ہوتے ہیں۔ اور جو پانی زمین کے نیچے ذخیرہ ہو جاتا ہے وہ کنویں کے ذریعے اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ پانی انسانوں حیوانوں کے کام بھی آتا ہے، اور اسی سے نباتات کی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دے دیا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو کہیں دور لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے ذریعے انسان کی مصلحت منظور ہوتی ہے تو وہ اسے زرخیز زمین پر برساتے ہیں، اور پھر اسی سے زمین میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول آتے ہیں، اناج پیدا ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے اور ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں، اور انسان کے لیے سارے سال کی پانی کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہوتا تو پھر ایسی چٹانوں پر بارش برساتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور زمین کے اندر اتنی دور تک پانی کو لے جاتے ہیں کہ اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پانی کے فائدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ جب پانی میسر آتا ہے تو پھر سبزہ پیدا ہوتا ہے، درخت اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے باغات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بھی خاص طور پر کھجور کا ذکر فرمایا اور انگور کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ دونوں پھل انسان کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں۔ کھجور ایک سدا بہار درخت ہے اور اس کا پھل بھی جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کھجور سارا سال بطور غذا کے استعمال ہوتی ہے، اور صحرائی علاقوں میں تو غذا کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کھجور ہی ہے۔ اور دوسری اہم چیز انگور کا تذکرہ فرمایا۔ انگور کے اندر بھی بڑے فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، تو پھلوں میں سے ان دو پھلوں کا بطور خاص یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور آگے فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کھجور کو مرد مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک ایماندار آدمی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے اور خدمت خلق کرتا ہے، تو اسی طرح کھجور کا درخت بھی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہمیشہ کارآمد رہتا ہے۔ ایک اور درخت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، ہم نے پانی کے ذریعے ایک اور درخت پیدا فرمایا جو طور سینا سے بکثرت نکلتا ہے، اور اس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کی خاص پیداوار میدان سینا میں ہوتی ہے جہاں طور پہاڑ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ تنبت بالدہن، یہ تیل یا روغن اگاتا ہے۔ زیتون میں تیل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ دوائی اور غذائی لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔ کئی بیماریوں میں اس تیل کی مالش بھی کی جاتی ہے،
اور بہت سارے ممالک کے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس میں کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پکانے میں اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ تیل گھی کا کام دیتا ہے۔ اور فرمایا وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، یہ کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ جس طرح لوگ روٹی کا لقمہ سالن میں ڈبو کر کھاتے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ زیتون کے تیل میں لقمہ روٹی کا ڈبو کر کھاتے ہیں۔ جن علاقوں میں زیتون بکثرت ہوتا ہے، زیتون کے پھل کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے، مربع بھی تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جسے کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا روغن یعنی تیل مختلف طریقوں سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور زیتون کے درخت کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام و فلسطین کے علاقے میں زیتون کے کئی درخت 2000 سال پرانے ہیں اور یہ یونانیوں کے زمانے سے پھل دیتے آ رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل بھی کھاؤ اور اس کی مالش بھی کرو کیونکہ یہ مبارک درخت کی پیداوار ہے۔ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبیوں نے اس کی برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس درخت کو اور اس کے پھل کو بابرکت بنایا ہے۔ زمینی پیداوار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت کا سامان ہے۔ یہ جانور مختلف طریقوں سے تمہاری خدمت کرتے ہیں، تم نہ صرف ان کے بال، کھال، ان کی اون اور گوشت استعمال کرتے ہو، اور بعض سواری اور بار برداری کے کام بھی تمہارے آتے ہیں۔ فرمایا بلکہ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، جس سے دودھ مراد ہے، جس کے متعلق سورۃ النحل میں وضاحت کر دی گئی۔ وہاں پر ارشاد فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں مویشیوں کے پیٹوں کی چیز پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے گزرتی ہے، اور یہ خالص دودھ ہے جو نہایت خوشگوار ہے۔ اللہ رب العزت نے جانوروں کے پیٹ کے اندر ایک ایسا پلانٹ لگا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دودھ کے قائم مقام دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرے۔ اس سے بھوک بھی مٹائی جا سکتی ہے، اس سے پیاس بھی مٹائی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز اللہ رب العزت نے جانور کے پیٹ سے عطا فرمائی کہ جو بیک وقت غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی دودھ کی نعمت عطا فرمائے تو اسے یوں دعا کرنی چاہیے اللہم زدنا منہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ حالانکہ دیکھا جائے تو باقی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو اور ساتھ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا فرما، مگر دودھ میں صرف اضافے کی دعا ہے کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو دودھ کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ان کی کھال بھی استعمال میں آتی ہے، ان کی اون بھی تمہارے کام کی ہے، ان کی ہڈیاں اور چربی اور سینگ وغیرہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اور انسانوں کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، یعنی ان کا گوشت تمہاری خوراک کا حصہ ہے۔ ان میں وہی جانور شامل ہیں جو حلال ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، انہیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور جنہیں انسانی صحت کے ساتھ خصوصی مناسبت بھی ہے۔ تو یہ جانور روحانی اور جسمانی لحاظ سے انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔
جبکہ انسانی صحت پر جو منفی اثرات ڈالنے والے جانور ہیں انہیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بعض جانور ایسے ہیں جو سواری کا کام دیتے ہیں، اسی طرح کشتیاں بھی تمہارے لیے نقل و حمل کا ذریعہ ہیں۔ جانوروں میں سے اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، بیل وغیرہ ایسے جانور ہیں جو پرانے زمانے سے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انسان خود بھی ان پر سوار ہوتے اور اپنا سامان بھی ان پر لادتے تھے۔ اب تو بہت ساری نئی سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں۔ اس زمانے میں یہ جدید سواریاں تو نہیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 8 میں کہ اونٹ، گھوڑے اور گدھے تمہاری سواری اور زینت کا سامان ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس جملے کے اندر وہ تمام سواریاں آ جاتی ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں مگر قیامت تک ایجاد ہوتی رہیں گی۔ اس وقت سائیکل، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، موجودہ بسیں، کاریں، یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ آج یہ چیزیں موجود ہیں، مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ مزید بھی ایسی چیزیں پیدا کی جائیں گی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح پانی میں چلنے والی بادبانی کشتیاں اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں جو سواری کے کام آتی ہیں اور بار برداری کا کام بھی دیتی تھیں۔ وہ کشتیاں ہوا کے رخ پر چپوؤں کے ذریعے چلتی تھیں اور ان پر بڑے بڑے بادبان باندھ دیے جاتے تھے، مگر اب تو بڑے بڑے بحری جہاز پانی میں اتر چکے ہیں اور ان کی رفتار بھی بہت تیز ہے اور سامان بھی ان پر لاکھوں ٹن تک لادا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پانی میں چلنے والے جہازوں کی جگہ بھی اور کوئی بہتر چیزیں مزید آ جائیں اور ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں جنہیں آج ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جانوروں اور کشتیوں کے ذریعے تم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نمونے ہیں۔ اگر اب بھی تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مخلوق کو اللہ کی کرسی پر بٹھاتے ہو تو اس کا نتیجہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے کارخانے کو انسان کی بیگار میں لگا رکھا ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب بھی اگر انسان اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔